جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا لیکچر جو ہے 9th کلاس اردو سبق کاہلی کا جو ہے وہ سوال و جواب پر مشتمل ہوگا. تو ہمارا آج کا پہلا سوال جو ہے وہ کچھ یوں ہے، اور یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ شارٹ آنسر کویسچن یعنی کہ مختصر سوالات کے جوابات جو ہے وہ بورڈ کے پیپر پہ آیا کرتے ہیں، اور اس کے کل 2 نمبر ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے جو ہے مجھے ایک منٹ دیجیے گا. جی ٹھیک ہو گیا اب؟ اوکے. اچھا میں کلاس جو ہے وہ لاک کر رہا ہوں. اگر کسی کا ڈسکنیکٹ ہو گیا تو بیٹا وہ پھر ان سے معذرت ہے. اس طرح کا جو ہے وہ پھر میں اپنی کلاس میں پرابلم ہوتی ہے. آپ کو اتنی دفعہ جو ہے بتایا گیا ہے کہ آپ نے کلاس میں جو ہے وہ کن اصولوں کے مطابق جو ہے وہ آنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، کلاس میں نے لاک کر دیا. چلو جی. تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال نمبر 1، دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا مطلب ہے سب سے بڑی کاہلی. ٹھیک ہے جی، بالکل ایسے ہی ٹو دا پوائنٹ آپ نے جواب لکھنا ہے، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ اس میں املا کی بالکل بھی غلطی نہ ہو. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جواب بھی درست ہوگا، ٹو دا پوائنٹ بھی ہوگا، پوچھنے والے نے جو پوچھا ہے آپ نے وہ بتایا، تو آپ کو پورے 2 نمبر جو ہے وہ دے دیے جائیں گے. سوال نمبر 2، انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ جب انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا. اب یہ جب انسان ان عارضی ضرورتیں کیا ہیں ان سے، کہ مثال کے طور پر ایک بچہ تھا، اس نے میڈیکل پڑھا، اسے ضرورت تو نہیں تھی لیکن مان لو دولت ٹھیک تھا، لیکن وہ پھر بھی ڈاکٹر بن گیا، اس نے سیٹ بھی ریزرو کر لی، پڑھ بھی گیا، ڈاکٹر بھی بن گیا، لیکن ڈاکٹری نہیں کی، نہ کسی ہاسپٹل میں جاب کی. اس نے کہا جی ہمیں کیا ضرورت ہے جاب کی. تو اب وہ ضرورتاً کام میں لاتا ہے اپنی اس پریکٹس کو، تو اس سے کیا ہوگا آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو ہے وہ بھول جائے گا اس کو، اور صرف وہ کہتا ہے کہ یہ کام تو میں تبھی کروں گا جب مجھے ضرورت پڑے گی. تو اصل میں وہ سخت کاہل ہو جاتا ہے اس حوالے سے جس میں جو ہے وہ اس نے جو کام کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ کام جو ہم لوگ جس کیٹیگریز میں ہوں، جو پڑھ رہے ہوں یا جو کام کر رہے ہوں، اس کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ پریکٹس میں بھی لانا چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ ہم عارضی ضرورتوں کے منتظر رہیں کہ کوئی ہمیں ضرورت پیش آئے گی تو پھر ہی ہم یہ کام کریں گے. ٹھیک ہے، تو سوال نمبر 3، کسی نہ کسی بات کو کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے؟ کیوں ضروری ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جدوجہد کوشش اور فکر میں لگے رہیں؟ تو کسی نہ کسی بات کی فکر کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے تاکہ ہم کو اپنی ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے. ٹھیک ہے جی، تاکہ ہمیں یہ یاد رہے کہ ہم نے اپنے کام جو ہے وہ کیسے سر انجام دینے ہیں. تو قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ جناب سر سید احمد خان نے بتایا کہ قوم کی بہتری اسی طرح ممکن ہے کہ دلی قوا کو بیکار نہ چھوڑا جائے. تو بہت ہی اہم سوال ہے جی، آپ سب کو اس کا جواب آنا چاہیے کہ مضمون کسے کہتے ہیں. مضمون کا لفظ اپنی اصل کے اعتبار سے عربی ہے، جس کے لغوی معنی ہے ضمن میں لیے ہوئے، یعنی کہ اپنے اندر چھپائے ہوئے. کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بیٹا جی بڑا اہم سوال ہے، آپ نے اس کو جو ہے وہ لازمی یاد رکھنا ہے. یہ مضمون کسے کہتے ہیں؟
انشاءاللہ 10ویں کلاس میں جو ہے وہ آپ کو اس سوال کا جواب لکھنے کو بھی ملے گا. اچھا جی، سبق مضمون، چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک صنف ادب کے اعتبار سے مضمون ہے. تو کاہلی کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ تو جناب یہ مقالات سر سید سے ہے نا، تو آپ نے اس کا جواب یوں لکھنا ہے کہ مضمون کاہلی سر سید احمد خان کی کتاب مقالات سر سید حصہ پنجم سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو سوال نمبر 7، سر سید کا اسلوب. جی جناب، تو سر سید کا اسلوب نگارش کیسا ہے؟ تو سر سید کا اسلوب نگارش جو ہے، یعنی کہ لکھنے کا جو انداز ہے وہ بہت ہی سادہ، سہل، بے ساختہ اور تصنع سے پاک ہے، یعنی کہ اس میں بناوٹی چیزیں جو ہے وہ نہیں ہیں. درجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھنے. اچھا جناب، یہ تو ہو گئے پہلے 7 سوالات. آج کا آپ کا ہوم ورک بھی یہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان 7 سوالوں کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے. تو اب جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہ جو سوال و جواب ہے، یعنی کہ 8واں، اب یہ دیکھیں الفاظ متضاد پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب اس میں کیا ہے، یہ ذرا آپ اس کی جو ہے وہ اسکرین بھی میں نے لے لی. یہ دیکھیں جناب، یہ بڑے مزے کا سوال ہے. اب اس میں کیا ہے جی، آپ لوگوں نے یہ ایم سی کیوز کی شکل میں آپ سے پوچھا جاتا ہے. تو آئیے یہ ہم آپ سے جو ہے وہ مائک پہ جو ہے وہ پوچھتے ہیں. تو آجے وہاں پر. جی جناب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کاہلی کا مترادف کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، متضاد نہیں میں نے پوچھا، یہ یاد رکھیے گا. جی، مترادف کیا ہوتا ہے؟ کون بتا رہا ہے؟ سر میں بتاؤں؟ جی جی. سر سستی. سستی، زبردست. اور تو اس کا جو ہے وہ اس کا چستی کیا کہلائے گا پھر؟ سر متضاد. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی، زبردست. اور اچھا جی، میں کچھ بچوں کی جو ہے وہ اسکرین آؤٹ ہو گئے تھے، تو وہ ان کو بتا دیں، گروپ کے اندر کوئی بچہ جائے اور انہیں کہیں کہ سر نے کلاس جو ہے ان لاک کر دی ہے، آپ آ سکتے ہیں کلاس کے اندر جو ہے وہ آ سکتے ہیں. جی، تو اگلا لفظ ہے کہ عارضی. عارضی کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ جی جناب آپ بتا دیں. جی، مستقل. مستقل جواب درست ہے. جی نیکسٹ، فیصل. شک. سر میں بتاؤں؟ جی تحریم آپ بتا دیں. یقین. شک ہونا، یقین ہونا. اچھا، اس کا مترادف کیا ہوگا شک کا؟ مترادف. ہاں جی. اچھا، گروپ میں جا کر ذرا ایک دفعہ بتا دیں کہ کلاس ان لاک ہے، جس نے آنا ہے آ جائے. میں بتا سر دیتی بتا ہوں. دیا. چلیں ٹھیک ہو گیا، بوائز بھی بتا دیں. تو اچھا جی، شک ہونا، وہم ہونا، ٹھیک ہے، مترادف جو ہے وہ یوں بن سکتے ہیں. اچھا جی نیکسٹ ہمیں بتا رہے ہیں، کون بتا رہا ہے؟ سر میں بتاؤں؟ نہیں عائشہ تم چپ کر جاؤ، تم نے بتا دیا. چلیں جی، فاریہ آپ میں نے بتائیں. نہیں بتایا. آپ نے بتایا بیٹا، چلو پھر سے بتاؤ. یہ مستقل والا آپ نے بتایا تھا بیٹا، میں نے ریکارڈنگ میں آ رہا ہے. فاریہ آپ بتائیں جی، عقل کا متضاد کیا لکھا ہوا ہے؟ جو بتائے گا اس کو مترادف بھی بتانا پڑے گا.
سر میں بتاؤں؟ ہاں جی بتائیں سر میں جی بتاؤں؟ جی جی بے بے عقلی. بے عقلی جواب درست ہو گیا حرم، شاباش. اور اس کا بھی یہ بھی بتاؤ کہ مترادف کیا ہوتا ہے؟ ناسمجھ یا بیوقوف. نہ 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 نہ، میں نے بولا سر میں بتاؤں؟ مترادف. جی جی سر سمجھ ہوگا. ہاں جی، عقل، سر میں بتاؤں؟ سمجھ بوجھ. جی طلحہ آپ بھی بتا دیں کوئی لفظ. سر ادنا ہوگا. دانا کا معنی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. عقل مند ادنا بھی نہیں صحیح. نہیں، ادنا کا مطلب ہوتا ہے کم تر، ٹھیک ہے. اچھا، کون سا اوکے بچہ سر. دانا سے عقل مند سے کوئی چھوٹی سی شارٹ سٹوری سنا رہا ہے؟ جلدی سے بتائیں. اردو میں. سر عقل 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 اصل میں تلفظ ہے عقل. اس میں کون سی شارٹ سٹوری بتا رہا ہے؟ آپ نے اردو میں پڑھی ہوئی ہے یا نہیں پڑھی تو چھوٹی کلاسز میں یہ دیکھیں. ایک دانا کبوتر، ایک عقل مند کبوتر، کیا خیال ہے؟ یس سر پڑھی ہوئی ہے. یس سر پڑھی ہے. ہاں جی. تو اس میں جو ہے وہ ہمیں جنت حور بتا رہی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ سر ایک پیاسا کوا ہوتا ہے. اچھا جی، وہ ہم مطلب کبوتر کی بات جی کر رہے ہیں ہم. آپ نے چلیے کوا سر، لے ایک کبوتر ہوتا ہے پیاسا. گرمیوں کا موسم ہوتا ہے جیسے آج کل ہے. تو بچہ. اچھا ایک منٹ بات کاٹ رہا ہوں. جو آپ کہانی سنانے لگی ہیں وہ پیاسا کوا ہی ہے. جو میں بتا رہا ہوں وہ اور کہانی تھی، ٹھیک ہے. لیکن جو آپ یس بتا رہی ہیں سر. کوائی ہے، وہ بتائیں کوے والی. اوکے سر، کوے والی سر بتا دو. میں ایسے ہوں. ہاں جی. سر ایک پیاسا کوا ہوتا چلیں جی، کوا ہوتا ہے اور وہ نور جہاں کے مقبرے میں جاتا ہے، فلائی کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک گھڑا پڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے پانی بہت کم ہوتا ہے. اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، پاس پڑے ہوئے کنکر پتھر جو ہیں. ہیلو 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 ہیلو